ہماری امید، ہمارا یقین، ہمارا خواب اور اس کی تعبیر، ہمارا حوصلہ اس قوم کا اثاثہ۔ نوجوان دوستوں، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اور یہ خوش آمدید اس پارک کے لیے ہے، ایم کیو ایم کے لیے نہیں ہے۔ ایم کیو ایم میں تو ابھی آپ کو دعوت شمولیت دینی ہے۔ آج کا دن کوئی فاؤنڈیشن ڈے نہیں ہے، کسی تنظیم کی بنیاد، کسی تحریک کا آغاز نہیں ہے۔ آج کا دن آپ سے کمٹمنٹ لینے کا دن ہے۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 20/2/22 گزر جائے گی تھوڑی دیر میں۔ اس تاریخ کو روکنا ہے یہاں پر تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم نے نہیں کرنا ہے۔ ہاں، یہاں پر وہ بہت سارے نوجوان بھی ہیں جو کہ پہلے سے اے پی ایم ایس او میں یا ایم کیو ایم میں یہ علاقوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد پہلی دفعہ یہاں آئی ہے۔ یہی کافی ہے دشمنوں کے لیے، فیصلہ اگر کر لیں۔ بتاؤ یہ کیا لکھا ہے؟ زور سے پڑھو۔ تو یہ ایم کیو ایم ہی کر سکتی ہے، یہ تحریک ہی کر سکتی ہے کہ دعوت شمولیت اس طرح دے، گواہی، گواہ رہیے گا، گواہ رہیے گا۔ آپ شامل اس تحریک میں آنکھ کھول کے ہوں گے، اور آ گئے تو آنکھ بند کر کے کام کرنا پڑے گا۔ یہ تحریک آپ کو نہ کوئی سبز باغ دکھاتی ہے، نہ سنہرے خواب دکھاتی ہے۔ آپ کو صرف حقیقت بتائیں گے۔ آپ کو فیصلہ آپ کا ہے، فیصلہ ہمارا نہیں ہے۔ یہاں پر مینٹورز بیٹھے ہوئے ہیں، ٹاپ لیڈرشپ ایم کیو ایم کی یہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور صرف وہی نہیں، یہاں پر وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جو اپنے اپنے میدان کے بھی لیڈرز ہیں۔ یہ آپ کی خدمت کے لیے، آپ کو راستہ دکھانے کے لیے یہاں آپ کے سفیر بھی بیٹھے ہیں، جو آپ کے ساتھ آپ سے آگے بڑھ کے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ کیا آپ اپنی قوم کے لیے حاضر ہیں؟ تو بتائیں۔ بغاوتوں کا درخشاں علم اٹھائے ہوئے، جگر کی تاک میں شمع مبیں جلائے ہوئے، ہماری راہ میں جو بھی آئے دل کو مار کے آئے، ہماری راہ میں جو بھی آئے دل کو مار کے آئے، شب دراز غم بے قراں گزار کے آئے، اور بڑوں بڑوں کو ببانگ دہل پکار کے آئے کہ بہت جاہت طلب ہے راہ وفا اپنی، کہ انتہائے جنوں سے ہے ابتدا اپنی، اور ابتدا ہونی ابھی باقی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، گواہ رہیے گا۔ آپ آئے ہیں، ہم نے آپ کو خوش آمدید کہا ہے، اور آپ میں سے بہت سارے ساتھی 7 8، یہ آپ کے ساتھ 8ویں یا 9ویں میٹنگ ہوگی۔ یہ کوئی غیر معمولی میٹنگ نہیں ہے، اکٹھا ایک میٹنگ میں لائی گئی ہے، ایسا ہی ہے؟ تو وہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا، مت آنا ہمارے راستے میں، نقصان اٹھاؤ گے،
मत आना इस रास्ते में, नुकसान उठाओगे, नुकसान का सौदा कबूल है तो हाथ उठाओ। पीछे वाले भी खबरदार रहना, सही रास्ते पे आ रहे हो लेकिन मुश्किल रास्ता चुना है तुमने अगर आ रहे हो तो। अगर आज, अच्छा बस ठीक है, आ जाएगा, महाजर आ चुका है, ठीक है। महाजर का आना काफी नहीं है, महाजर का समझ जाना बड़ा जरूरी है। आज यहां पर हुजूम आया है, उसको रास्ता मिलेगा और मकसद मिलेगा तो हुजूम कौम में तब्दील होगा। भगदड़ को सिमत मिलती है तो लश्कर बन जाता है। महाजर कौम का मुकदमा लड़ना है तो बताओ, वरना अपने घर जाओ। तैयार हो? तुम तैयार हो? रास्ता, तरीका, लड़ने का वक्त, लड़ने का अंदाज हम बताएंगे। अगर तैयार हो तो फिर अपनी कौम के हाथों, अपने आप, अपनी कौम के हाथों, अपने दुश्मन के हाथों नहीं, अपनी कौम के खातिर बिकने को तैयार हो तो हाथ उठाओ। एमक्यूएम तुम्हें आज खरीद लेगी, फिर तुम नहीं रहोगे, एमक्यूएम बन जाओगे। हमारी मर्जी से सो गए, हम तहरीक की मर्जी से सोते और जागते, अपनी पूरी जिंदगी लुटा के आज तुमसे बात कर रहे हैं। लड़ना पड़ेगा। लड़ोगे? 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 अपनी कौम के खातिर, अपनी तारीख के खातिर, अपनी शनाख्त के खातिर, अपने नफ्सियाती रद्द-ए-अमल के खातिर, अपने मुस्तकबिल के खातिर, तो हथियार उठाओ। हथियार उठाना पड़ेगा और हथियार उठाना पड़ेगा। और जब सबसे मजबूत हथियार तुम्हारे कौम का है, आज कसम खाओगे उसको उठाओगे। उठाओगे? हाथ उठा के बोलो ताकि ये ना कहा जाए फिलहाल कलम हमारा, हमारी तलवार और किताब हमारी ढाल होगी। हालात खराब नहीं है, हालात मुकाबला चाहते हैं। हुज्जत तमाम हुई है, आज तुम कहो तो ऐलान जंग कर दिया जाए। और ये बात भी गलत है कि जंग और मोहब्बत में सब जायज है, ऐसा नहीं है। मोहब्बत तो जो जायज नहीं है वो मोहब्बत है ही नहीं। तो इस अपनी कौम से मोहब्बत करने के लिए अपनी पहली मोहब्बत को कुर्बान करना पड़ेगा। तैयार हो या नहीं? तो जो
حالات یہ ہیں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس لیے بلایا ہے. کسی کی آدھی زندگی جیل میں گزری ہے. ابھی وسیم اختر بھائی کو بلا لوں نا اور بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں کیا ہوا ہے تو اٹھ کے تو نہیں جاؤ گے نا. اب ہمارے پٹنے کی باری ختم ہو رہی ہے, آپ کی شروع ہو رہی ہے. اور بیٹھے ہوئے سفیروں, پٹنے کے لیے تیار ہونا, اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہونا, اپنی شناخت کو قوم کی شناخت میں گم کرنے کے لیے تیار ہو تو بتاؤ. ہمیں ہجوم نہیں چاہیے. اور یہ مذاق نہیں ہے آج کی رات. آج 20/2/22 کو روکنا ہے اور تاریخ کے صفحات میں لکھنا ہے تو بتاؤ. تو آج کے دن کو فاؤنڈیشن دن قرار دیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کی یہاں کی اور یہاں کی فاؤنڈیشن صحیح ہونی چاہیے. کوئی لالچی نہیں چاہیے, کوئی حریص نہیں چاہیے. جذبات, آپ کے جذبات قومی اثاثہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اور آپ لوگ بتائیں آپ کے اور ہمارے جذبات قومی اثاثہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج یہ اثاثے مہاجر قوم ضبط کر رہی ہے. آپ کے جذبات آپ کی عقل کے اور MQM کے تابع نہیں ہیں تو آپ کی ہمیں ضرورت نہیں. آپ صرف مہاجر قوم کے لڑنے والے سپاہی نہیں بننا ہے, ان کا مقدمہ لڑنے والا وکیل بھی بننا ہے. آپ کو اپنی قوم کے نبض پہ ہاتھ رکھنے والا حکیم بھی بننا ہے. آپ کو اپنی قوم کا پیغام لے کے جانے والا سفیر بھی بننا ہے. تیار ہو؟ تم تیار ہو تو ہم تمہاری تیاری شروع کروائیں. آپ کا میرا اس تنظیم پر کوئی حق نہیں ہے. میرا سارے حقوق اس تحریک کے ہیں. میرا صرف اور صرف میرا کوئی حق نہیں ہے اس تنظیم میں سوائے فرض کے. اگر آپ اس لشکر میں, اس کاررواں میں, اس قافلے میں, اس جماعت میں, اس لڑائی میں, اس جد و جہد میں, اس تحریک میں شامل ہوں گے تو آپ بھی اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو جائیں گے, صرف فرائض رہ جائیں گے. کل یہ مت کہنا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تیار ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ تیار ہو, لڑنے کے لیے تیار ہو. یہ جو تحریک کا نام دیا گیا ہے, یہ وہ تحریک ہے جو ہمارے دل میں تھی. نام کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ہمیں تو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اسکرین بینر پہ لکھنا کیا ہے. ہاں یہ لکھ دیا لالچی کو خوف رہتا ہے, لالچی نہیں چاہیے. جو اپنے لیے آیا ہے وہ ہمیشہ روتا رہے گا, روتا ہوا نہیں چاہیے. زندہ قوموں میں مردہ قومیں مریدوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, زندہ قومیں شہیدوں سے سجی ہوئی ہوتی ہیں. اگر کوئی بکنے سے رہ گیا تو بتاؤ اس کی بولی لگائیں. کوئی بچا ہے؟ یہاں سے وہاں تک
ایم این اے بنانے نہیں بلا رہے ہیں یہاں پہ، ہم کو بھی اجازت نہیں ہے. حکم دے گی تنظیم تو بنیں گے، حکم نہیں دے گی تو نہیں بنیں گے. عہدہ تو ہوتا ہی نہیں ہے اس تحریک میں، ذمہ داری کہلاتی ہے. جس دن آج آنے والوں، آج آپ آ گئے ہیں اور مکمل طور پہ اگر آ گئے ہیں تو ایم کیو ایم کا نیا جنم سب کو مبارک ہو. جو یہاں پر آئے ہیں، بیٹھے ہیں اور مہاجر نہیں بھی ہیں، تو یہ تحریک آپ کی بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت حالت جنگ میں ہم نے جنگ کا آغاز نہیں کیا. ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے، ہم محبت کا پیغام لے کے آئے ہیں، لیکن ہم پر بار بار جنگ مسلط کی گئی ہے. ہم حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں اس لیے ہیں اور اسی لیے بار بار مہاجروں کی بقا کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اگر سب سے زیادہ کسی کی شناخت کو، کسی کی بقا کو، کسی کے حقوق کو خطرہ ہے تو ان نوجوانوں کے مستقبل کو، ان کی شناخت کو، ان کی بقا کو خطرہ ہے. یہ جنگ آپ کو اپنے ہاتھوں سے خود لڑنی ہے. ہوگا یہ کام آپ کریں گے، ہم انعام کسی اور کو دے دیں گے. کام آپ کریں گے، ہم نام کسی اور کو دے دیں گے. تیار ہو اس کے لیے؟ اگر کوئی اپنے لیے آ رہا ہے تو آج کی رات واپس جانے کی چاہو، کہو یہ ہماری تاریخی اور مذہبی سنتیں بھی رہی ہیں کہ چراغ بجھا دیتے ہیں، جس کو اٹھ کے جانا ہے چلا جائے. ماں باپ سے پوچھ کے آئے. آج کے اس پروگرام کے بعد آپ کے خلاف ایک نئی حکمت عملی جنگ کی تیار کی جائے گی. ہم خود بھی شرمندہ ہیں کہ اتنے ڈھیر سارے نوجوانوں تک ہم نہیں پہنچے. ہم 10 سال تک کر کیا رہے ہیں؟ یہ خود آئے ہیں ہمارے پاس. ہمیں اپنی اس ناکامی کا اعتراف بھی ہے اور آپ تک دیر سے پہنچنے اور پیغام پہنچانے میں تاخیر پر آپ سے معافی کی بھی طلبگار ہے. کتنے لڑکے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، نوجوان طلبہ اور طالبات جو 25 سال سے بڑے ہیں، جو 20 سے 25 سال کے درمیان ہے. دیکھ لو بھائی طاقت کون سی آئی ہے. جو 15 سے 20 کے درمیان ہے وہ تو ہاتھ کھڑا کرنے سے پتہ نہیں چلے گا، کھڑا ہونا پڑے گا. ہے کوئی؟ مصطفیٰ تم نہیں سن رہے؟ میری آواز نہیں آ رہی تمہیں؟ تو نونہال فورس بھی بنانی پڑے گی. بیٹھ جاؤ. 15 سے 20، 15 سے چھوٹے والے تو نہیں آئے یہاں پہ؟ کھڑے ہو جاؤ. 15 سے عمر. بھائی نواب صاحب آپ ادھر آ کے بیٹھے ہیں، آپ کی بیٹھنے کی جگہ وہاں نہیں ہے، ادھر آ کے بیٹھے. ٹھیک ہے، جو میٹرک پاس ہیں ہاتھ کھڑا کریں. جو بھی میٹرک نہیں کر سکے ہیں پڑھ لیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. بہت بہت زبردست. جو انٹر پاس کر لی ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو گریجویٹ ہیں اب وہ ہاتھ کھڑا کریں.
اب بتاؤ ایم کیو ایم میں کب سے آ رہے ہو؟ ایم کیو ایم کی شرط پہ نقصان کا سودا ہے. جس دن ایم کیو ایم مجھے یہ کہہ دے گی کہ خدا حافظ تم نے بڑا اچھا کام کیا، اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے 2 رکعت نفل پڑھ کے گھر چلا جانا چاہیے. کہ جس تحریک کی گاڑی کو میں دھکا لگانے آیا تھا وہ چل پڑی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ میری تحریک کو میری ذمہ داری، میری ضرورت نہیں رہی ہے. ایسا ہی ہے؟ یا یہ بولیں گے کہ ہم زندگی بھر ہم نے لگا دی، اب ہمیں چھوڑ کے آگے چلے گئے، ہمیں گاڑی پہ بیٹھنے کا نہیں، گاڑی کو دھکا لگا کر منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری. یہ نقصان کا سودا ہے، یہ خطرناک چوائس ہے. لیکن میرے نزدیک یہی وہ راستہ ہے جو منزل کی طرف جاتا ہے. اس راستے میں اسیریاں ہیں، مفروریاں ہیں، جلا وطنیاں ہیں، مقتل گائے ہیں. اسی راستے میں بستا ہے وہ شہداء قبرستان. اسی راستے میں ٹیپو سلطان کی شہادت ہے، سید احمد شہید کی شہادت ہے، لیاقت علی کی شہادت ہے، حضرت معانی کی جیل ہے. اسی راستے کو آج خدا کو گواہ بنا کر فیصلہ کرو کہ تم اسی راستے کو چن رہے ہو. یہ قوم کی بقا کا راستہ ہے، قوم کی عزت کا راستہ ہے، قوم کے وقار کا راستہ ہے، قوم کے یقین کا راستہ ہے، قوم کی امید کا راستہ ہے، قوم کے حوصلے کا راستہ ہے. حوصلہ بننا ہے قوم کا. پہلا ہوم ورک، ایک دوسرے کی عزت کرو. سنو، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیسہ لے کر چھوڑ دو یار خامہ خواہ پہ. پہلی اللہ کا شکر ہے کہ طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے. ہمیں کسی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، ہمیں ہمیشہ اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے. اپنے اتحاد کے مظاہرے کو کبھی طاقت کا مظاہرہ مت سمجھنا، خدا ناراض ہو سکتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ طاقت ہماری تہذیب نہیں ہے، ہماری تہذیب الحمدللہ ہماری طاقت ہے. اگر آپ آ گئے ہیں تو اس راستے پہ آ گئے ہیں جہاں سے منزل آپ کو مل پائے گی. یہ نام تو ہم نے بے نامی کے ساتھ لکھ دیا کہ کچھ لکھنا بھی تھا، بتا بھی دیا شامل مت ہونا اگر تم نے ایک دوسرے سے مقابلہ کر لیا. آپ کا ایک آواز آ رہی ہے میری اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیچھے بیٹھے والے پیچھے تو نہیں رہ گئے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی ہیلدی کمپٹیشن بھی نہیں. ہیلدی کمپٹیشن اس جیسی تحریکوں میں ہیلدی نہیں رہ جاتے. ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے علاوہ اور کوئی طریقہ اس تحریک میں کام نہیں آئے گا. ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر ذمہ دار بننے کا حق ایک بھی کارکن کے پاس نہیں ہے. یہ سارا کا سارا حق تحریک کے پاس ہے. میری صلاحیت کتنی ہے اس کا فیصلہ مجھے نہیں کرنا ہے، میری تحریک کو کرنا ہے.
مجھے فرانسیسی بولنی آتی ہو اور تحریک کو ضرورت نہ ہو تو شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلے کام کہ آج جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہونا اور دیکھنا کہ پورے بر صغیر کی سب سے زیادہ ارتقاء یافتہ تہذیب کے آپ آ گئے ہیں تو اپنی قوم کے لیڈر ہیں، نمائندے ہیں، چہرہ ہیں، آئینہ ہے. آئینے سے سوال کرنا کیا میرا اور آپ کا حلیہ اس قابل ہے کہ کہا جا سکے یہ مہاجر نوجوان ہے؟ اور یہ اب مہاجر نوجوان نہیں رہا، مہاجر نوجوان رہنما ہے، رہبر ہے، راستہ بتانے والا ہے، بات سمجھانے والا ہے، پیغام پہنچانے والا ہے. یہی نام رکھنا ہے یا بدلنا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. اسی کو فاؤنڈیشن ڈے قرار دینا ہے یا ابھی انتظار کر لیں؟ بہت اچھی آواز آئی ہے، انتظار کریں. بتاؤ، آپ لوگ بتائیں. تیار ہیں؟ اب ہر آدمی، فرقان بھائی کتنے لڑکے، کتنے نوجوان بیٹھے ہیں؟ اندازہ ہے کچھ؟ کتنے نوجوان ہیں اس وقت؟ تقریباً 2000. پانچ پانچ سب لے کے آئیں گے تو پاکستان کی بڑی سی بڑی سیاسی جماعت کے جلسے سے زیادہ نوجوان جمع ہوں گے. It will be a force to reckon with. حلفات اٹھائیں یا بعد میں اٹھائیں، خود تو اٹھا لیں. آج اپنی شناخت کو، اپنے نام کو آپ اپنی قوم کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. فخر کرو اپنی قوم پر کہ وہ نہ ہوتی تو پاکستان نہ ہوتا، وہ نہ ہوتی تو آپ فخر کرو اپنی زبان پر، وہ نہ ہوتی تو پاکستان گونگا ہوتا. فخر کرو اپنے نوجوانوں پر، اپنے بزرگوں پر کہ جن کی محنت سے جتنی بھی خوشحالی ہے، جیسی بھی خوشحالی ہے پاکستان میں، میرے اجداد، آپ کے اجداد کی امانت پاکستان میں آج جتنی بھی خوشحالی ہے، جیسی بھی خوشحالی ہے، جتنی بھی ترقی ہے اور جیسی بھی ترقی ہے، ہماری وجہ سے. جو لوگ تیار کرو اپنے اندر سے لوگوں کو جن کو سی ایس ایس کرنا ہے. تیار کرو اپنے اندر سے لوگوں کو جن کو اپنی انگلش بہتر کرنی ہے. آج ایک اور کام، ہر شخص پڑھے گا، ہر شخص پڑھائے گا. تیار ہو تو پھر تعلیمی ایمرجنسی لگاتے ہیں. جس نے انٹر کیا ہوا ہے وہ چھٹی کو پڑھا سکتا ہے نا. جس نے جو گریجویٹ ہے وہ میٹرک کو پڑھا سکتا ہے نا. اپنی قوم کو تعلیم یافتہ کرو اور کھڑا کر دو. تیار ہو؟ آواز سنو. چلو کہ منزل بلا رہی ہے. سنو کہ راہیں پکارتی ہیں. گزر گیا تیرگی کا موسم، فصیل شب بھی بکھر گئی ہے، اور جو رات چھائی تھی راستوں پر وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے. صدا یہ یزداں کی آ رہی ہے، چلو کہ منزل بلا رہی ہے. خزاں بھی دیکھو کہ جا رہی ہے. دلوں کے شجر پہ جو زردیاں تھیں وہ سبز پتوں میں ڈھل رہی ہیں. بکھیرے رکھتی تھی جو اداسی، روتے وہ ساری بدل رہی ہیں.
چلو کہ منزل بلا رہی ہے، اور منزل ہم سب کو پتا ہے، اس راستے پہ چلنا ہے۔ آپ کو ایک بڑی ذمہ داری آج کی رات دے کے جا رہی ہے۔ آپ کو اپنی قوم کے لیے نہیں، آپ کو ایم کیو ایم کے لیے بھی ایک ماڈل بننا ہے۔ یہ منڈی نہیں ہے، یہ ماڈلز بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیار ہو؟ تہذیب کا، خلوص کا، اعتبار کا، یقین کا، سر اٹھا کر آکے جھکا کر چلنا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے، ایم کیو ایم آپ کی ذات کے لیے نقصان کا سودا ہے، اور حق کی تمام تحریکوں میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین پہ کوئی جبر نہیں ہے۔ ایم کیو ایم میں آنے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ایم کیو ایم میں آنے کے لیے راستہ ہے، جانے کے لیے نہیں۔ ہم نے ایک راستہ آنے کے لیے اور 100 جانے کے لیے رکھ دیا۔ لا اکراہ فی الدین سے لکم دینکم ولی دین بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تمہیں اپنا راستہ مبارک، ہمیں اپنا راستہ مبارک۔ ہمارا راستہ تو مبارک ہمیں پتا ہے، ورنہ اتنی شہادت اس راستے میں ہونی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات، اے پی ایم ایس او کی ٹیم کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ کھڑی ہو جائے۔ آپ سب کو آج اے پی ایم ایس او میں شامل ہونا ہے۔ پہلے جو پڑھ رہے ہیں ان کو بھی، جو پڑھ چکے ہیں ان کو بھی، اور اے پی ایم ایس او آج سے آپ میں شامل ہو رہی ہے، کیوں یہ بھی نوجوانوں کی کئی محاذوں پہ کام کرنا ہے۔ جو 25 سال کے ہو گئے ہیں، اب آپ ان کالجوں میں اور تعلیمی اداروں میں ہیں جہاں پر اے پی ایم ایس او ہے، تو وہاں پہ جا کے ان کو شامل کرنا ہے۔ اور آپ ایسے تعلیمی اداروں میں ہیں جہاں پر اے پی ایم ایس او نہیں ہے اور بنیاد ڈالی جا سکتی ہے، وہاں کی بنیاد ڈالیں۔ اور جہاں آپ ایسے تعلیمی ادارے میں ہیں جہاں پر اے پی ایم ایس او کا ہونا مشکل ہے، ناممکن ہے، یا اضافی اور غیر ضروری ہے، تو ہم لوگ ڈسٹرکٹ وائز جگہ بنا لیں گے جہاں طالب علم جمع ہوں گے۔ آپ کو اپنے اپنے یو سی میں جا کر بھی اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے۔ جو آپ سے پہلے ہیں ہو سکتا ہے زندگی بھر پہلے رہیں گے، جو آپ کے بعد آئیں گے وہ آپ سے پیچھے رہیں گے، لیکن یہ مدتوں کا کھیل نہیں ہے، یہ دل کا کھیل ہے، عزم کا کھیل ہے۔ یہاں پر خلوص، صلاحیت، قربانی اپنی جگہ بناتی ہے، اس کی گارنٹی میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اور جو 25 سال کے ہیں سب مرکز آئیں، آنے والے بلدیاتی الیکشن کے فارم بھریں۔ اس لیے بھرے، گارنٹی دے رہا ہوں آپ میں سے کسی ایک کو ٹکٹ نہیں دیں گے۔ اس کو ٹیسٹ تو کریں۔ ٹکٹ نہ ملنے کا جو خوشی ہوتی ہے کہ مجھ سے اچھے کسی اور آدمی کو دے دیا گیا ہے۔ جو اپنے لیے ٹکٹ مانگے گا، جو اپنے لیے عہدہ مانگے گا، جو اپنے لیے ایوان میں راستہ مانگے گا، اس کے راستے آج سے ایم کیو ایم میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو یہاں بیٹھے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں، جو یہاں بیٹھے ہیں، اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں، ہماری تنظیم کرے گی، اور ضرورت قوم کی دیکھے گی۔ آپ بتائیے اس تحریک میں اگر آج آپ آ گئے، اچھا بہرحال باقاعدہ دعوت شمولیت، یہ تحریک آپ کے لیے نقصان کا سودا ہے، سودا قبول ہے۔ ہاتھ کھڑا کرو اور زور سے بولو۔
مشکل میں آنا مبارک ہو، چیلنج قبول کرنا مبارک ہو، قوم کا سفیر بننا مبارک ہو، قوم کا مجاہد بننا مبارک ہو، قوم کا وکیل بننا مبارک ہو، قوم کا حکیم بننا مبارک ہو، اور قوم کو آپ مبارک ہو۔ کوئی اور چیز تو نہیں جانی ہے؟ بڑی پابندیوں سے گزرنا پڑے گا۔ ہم آپ کو خرید لیں، آپ کے خواب بھی خرید لیں گے، آپ کے خواب کی تعبیر بھی چھین لیں گے، آپ نہیں رہیں گے، ایم کیو ایم ایم کیو ایم ایم کیو ایم بن جائیں گے۔ تیار ہیں؟ کبھی اپنی شناخت نہیں کرائیے گا۔ قوم کی شناخت سے کھڑے ہونے والے اپنی شناختیں نہیں کراتے ہیں۔ جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ نہ ہو تو آج خبر لگ جائے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں قوم کے لیے کر رہے ہیں، قوم آپ کو اس کا صلہ نہیں دے گی، صلہ ملنا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی۔ کوئی اور چیز ہے؟ کوئی اور سوال ہے؟ سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جواب دینے کا وقت آ گیا ہے، اور وہ بھی منہ توڑ جواب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ لوگ ہمارے جسموں کو تو قید کر سکے ہیں، ہمارے خیالات کو قید نہیں کر سکے، ہماری روح کو غلام نہیں بنا سکے۔ جو ہمارے خلاف جنہوں نے جنگ کا آغاز کیا تھا ان دیکھ نہیں پا رہے، وہ ہر محاذ پہ شکست کھا رہے ہیں، اور آج ہم نے تمہیں شکست فاش دے دی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اس رات کی گود میں کئی سورج پل رہے ہیں، اس ظلمت میں بڑی چنگاریاں ہیں۔ خود کو ضائع مت ہونے دینا۔ آپ کے جذبات قوم کی امانت ہیں، جذبات فیول ہیں، پیٹرول ہے، آگ لگاتے ہیں۔ اگر فیول گاڑی میں ڈلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، گاڑی پر ڈلتا ہے تو گاڑی جلتی ہے۔ اپنی قوم کو جلانا نہیں ہے، چلانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔